السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ سب کا کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ سب ٹھیک ہے۔ الحمد آپ للہ کیسی ہیں؟ الحمد للہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ چلیے ٹھیک ہے، ہم سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ کلاس کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم نے تفسیر کی ڈسکشن کرنی ہے آیت نمبر 89 سے 189، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے کچھ اسٹوڈنٹ ابھی بھی نہیں آئے، کچھ اسٹوڈنٹ لیٹ جوائن کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ لیٹ کیوں جوائن کرتے ہیں آپ سب لوگ؟ کل بھی کافی اسٹوڈنٹس نے لیٹ جوائن کیا۔ کچھ اسٹوڈنٹ ماشاءاللہ کافی ٹائم پر آ جاتے ہیں فوراً سے، لیکن شروع میں سب اسٹوڈنٹ ٹائم پر آ جاتے تھے، لیکن اب جو ہے تھوڑا سا لیٹ آنے لگ گئے ہیں۔ چلیے اس پہ تھوڑا سا فوکس کیجئے، ٹائم پہ آیا کیجئے اور ٹائم پہ آپ کی کلاس جو ہے اینڈ ہوگی۔ چلیے ٹھیک ہے، ہم 189 سے سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 189۔ یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ جی اس آیت کے پورشن سے صحابہ کرام کس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ سب لوگ پارٹیسپیٹ کیجئے، سب کو جو ہے کوسچن میں بتاؤں گی اور سب نے جواب دینا ہے، بلکہ میں خود نام لوں گی۔ گلی صاحب بتائیے۔ سب لوگ اٹینٹیو رہیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سسٹر، اس میں صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے حوالے میں پوچھ رہے تھے، کیونکہ اگر ستارے ہے، سورج ہے تو وہ اسی طرح سے نظر آتا ہے، لیکن چاند گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، تو یہ مطلب قدرت کا ایک نیا نظارہ ہے۔ تو اس حوالے سے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے تھے چاند کے بارے میں۔ ہاں جی، بارک اللہ تو فیک۔ یہ ہے کہ چاند جو ہے نا ایک حج کے بارے میں ہمیں معلومات دیتا ہے۔ اور دوسرا حج کے وقت ہمیں بتاتا ہے، اور دوسرا مواقع، اس کے علاوہ یہ وقت مقرر کرتا ہے۔ جی بارک اللہ فیک، وقت بتانے کا ذریعہ ہے، کوئی بھی وقت اس میں شامل ہو مواقع جائے جو گا۔ وقت اوقات مقرر۔ ہاں جی، اس کے علاوہ حج کا جو وقت ہے، حج کی جو عبادت ہے، کب شروع ہونی ہے، کب اینڈ ہونی ہے، کب ہم نے حج کرنا ہے، تو یہ بھی ساتھ بتاتا ہے۔ یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، یعنی دو بیسک مقصد اس میں بتائے گئے ہیں چاند کے حوالے سے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، تو یہاں پر جو عرب لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے؟ حج پر جانے کے بعد جب آتے تھے واپس تو کیا کرتے تھے وہ؟ جی حمیدہ۔ جی اہل عرب جب حج کے لیے جاتے تھے تو جب واپس آنا ہوتا تو دروازے سے نہیں آتے تھے، وہ پیچھے کے دروازے سے آتے تھے یا دیوار کود کے آتے تھے۔ تو اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو ہے نا یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم پیچھے کے دروازے سے آؤ، سیدھے طریقے سے آؤ، اس پہ بولا گیا ہے، اس کے لیے آیت نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ اور اس میں سب سے اہم بات جو ہمارے لیے بھی تھی کہ ہم بھی علم حاصل کر رہے ہیں، ہم بھی دین کا علم لے رہے ہیں، ہم بھی دین پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تو صحابہ کرام دین کے علاوہ اور بھی چیزوں میں جو ہے غور و فکر کرتے تھے، اس کو دینی اسپیکٹ کے لحاظ سے دیکھتے تھے۔ جیسے اب دیکھیے نا، چاند کو اگر ایسے دیکھا جائے تو اس میں کوئی وہ اتنا نہیں نظر آتا، ٹھیک ہے ایک دنیاوی چیز ہے چاند، لیکن اس کو دین کے ساتھ، دین کے حوالے سے جو ہے اس کو جوڑ کے صحابہ کرام نے پوچھا کہ چاند کے حوالے سے ہمیں جو ہے کیا احکام ہیں، اور چاند کس لیے یہ گھٹتا بڑھتا ہے، اور دوسرا اس میں غور و فکر کرنے کا جو اسپیکٹ ہے وہ پتہ چل رہا ہے کہ صحابہ کرام ہر چیز میں غور و فکر کرتے تھے۔ ایک کام اگر ہو رہا ہے، چاہے وہ نیچرلی ہو رہا ہے، چاہے وہ انسان کی زندگی میں کچھ ہو رہا ہے، تو ہر چیز کو اس لحاظ سے دیکھتے تھے، ایسا کیوں ہوا ہے، کیوں ہو رہا ہے اس طرح،
اور کیوں ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، سوال کرنا علم کے بارے میں، تو یہ ساری چیزیں اس میں جو ہے آ جاتی ہیں۔ تو سوال کرنا علم کی روح ہے، اور زیادہ سوال کرنے سے بھی منع کیا گیا، لیکن بنا سوال کیے بھی علم نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے، ایک لمٹ میں رہ کے ایک چیز کو کرنے سے فائدہ پہنچتا ہے، ٹھیک ہے۔ بارک اللہ فیک۔ آگے دیکھیے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، تو ان کو عرب لوگوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے گھروں میں داخل ہوتے وقت ان کے جو ہے دروازوں سے داخل ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ، ٹھیک ہے۔ اس میں جاہلیت کی رسم کا بھی ذکر کیا گیا، اور اس کے علاوہ حج کے حکم کی تعمیل جو ہے وہ بھی چاند کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، چاند کے مہینوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 190 میں دیکھیے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اس میں ایک تو جنگ کے جو آداب ہیں وہ بھی ذکر کیا جا رہے ہیں، اور ساتھ میں جنگ کے مقصد اور اغراض، یعنی جنگ کس وجہ سے ہونی چاہیے اور کس کے ساتھ ہونی چاہیے۔ جی حبیبہ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور ان کے ساتھ جنگ کرو اللہ کے راستے میں جو تم سے جنگ کرتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، یعنی دشمن کے ساتھ زیادتی بھی نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان اللہ لا يحب المعتدین۔ جی کنیز آپ بتائیے کہ یہ جو آیت ہے اس کا کیا مفہوم ہے، اور اس میں ایک حدیث بیان ہوئی تھی۔ سوری سسٹر، وہ میں نے سنا نہیں ہے آج۔ چلیے ٹھیک ہے، کہ اور کون بتانا چاہے گا، اور کس نے سنا ہے؟ میں بتاؤں؟ جی جی۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرو، جو تم سے لڑتے ہیں صرف ان سے لڑو، اور زیادتی نہ کرو، اور یہ کہ مومن کی جنگ کا مقصد کیا ہونا چاہیے، ان کا مقصد صرف فی سبیل اللہ ہونا چاہیے، یعنی ہاں جی، دنیاوی اغراض کے لیے نہیں لڑنا چاہیے۔ جی بارک اللہ فیک۔ اس میں ایک حدیث بیان ہوئی تھی، حدیث میں کہ جن لوگوں سے لڑائی کی اب انہیں لڑنے کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ ان پر ظلم ہوا تھا، کیونکہ ان پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ جب مسلمان منظم ہو جائیں تو آپ ان سے لڑ سکتے ہیں، بدلہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے بارک مگر بدلہ لینے کی شرط کیا ہے کہ زیادتی نہیں کرنی۔ جی ٹھیک ہے بارک اللہ فیک۔ یہ آیت کا جنگ مفہوم، میں تم جی جی بتائیے۔ اور یہ جنگ حدیث میں یہ کہ تم مصلح نہیں کر سکتے، یعنی ناک کان نہیں کاٹ سکتے، بدعہدی نہیں کرنی، خیانت نہیں کر سکتے، بچوں اور عورتوں کو قتل نہیں کرنا، اور ان لوگوں کو جو گھروں میں عبادت میں مصروف ہیں ان کو نہیں قتل کر سکتے۔ ہاں جی ٹھیک ہے بارک اللہ فیک۔ عبادت میں مصروف یعنی جو گھروں میں ہیں، جہاں کوئی بھی ہیں، خاص طور پہ عبادت کی جگہوں کو جو ہے وہ تباہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے بارک اللہ فیک۔ یہ آیت بہت اہم ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 191 میں، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ۔ جی وَاقْتُلُوهُمْ کن کی طرف اشارہ ہے، کن کو قتل کرو؟ یہاں پہ اشارہ کفار کی طرف ہے کہ ان سے لڑو، مطلب کفار سے، اور نکالو ان کو مکہ سے، جیسے کہ انہوں نے ان مسلمانوں کو نکالا تھا۔ اور مطلب یہاں پہ پھر فتنے کا ذکر کیا گیا تھا کہ فتنہ جو ہے قتل سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ دین سے وہ روکتے تھے مسلمانوں کو، تو اس ظلم و ستم کو ختم کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے بارک اللہ فیک۔ سب سے پہلی بات یہاں پہ بیان ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کو نہیں لڑنا چاہیے جب تک وہ ان کے پاس طاقت نہ ہو، جب تک وہ منظم نہ ہو، جب تک یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر ان کو یہ جنگ کی طرف نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ چیزیں آگے جیسے فتح مکہ کے موقع پر ہوا تھا، مسلمان اس قابل ہو گئے تھے لڑنے کے قابل، تو انہوں نے جنگ بھی کی، تو انہوں نے کفار مکہ کو وہاں سے نکالا بھی صحیح، اور مکہ میں داخل بھی ہوئے، ٹھیک ہے۔ یہی بھی بیان ہو رہا ہے آگے، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُونَكُمْ فِيهِ۔ اچھا، اس میں ایک اور حکم ہے کہ مسجد حرام میں، یعنی جو حرام، ایک تو حرام مہینے آ جائیں گے، دوسرا کہ مسجد حرام، ان دونوں میں لڑائی نہیں کرنی، ان دونوں میں جنگ نہیں کرنی، لیکن فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ بے حرمتی کرتے ہیں، جگہ کی بے حرمتی کرتے ہیں، مسجد حرام کی بے حرمتی کرتے ہیں، یا کوئی ایسے وقت کی، ایسے مہینے کی جو کہ حرام ہے،
تو اس میں آپ بھی لڑیں گے. ایسا نہیں ہے کہ پھر وہ لڑتے رہیں گے تو آپ چپ کر کے ان کی لڑائی برداشت کریں گے, نہیں, پھر فتنے کو ختم کرنے کے لیے آپ بھی جو ہے ان سے لڑیں گے. کذالک جزاء الکافرین, اور یہی بدلہ ہے کافرین کا. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک. اہل مکہ جو تھے وہ دین سے روکنے کے لیے جنگ کرتے تھے. ٹھیک ہے, فتنہ اصل میں بات ہو رہی ہے جنگ کے حساب سے, جنگ کے اعتبار سے. کفار مکہ جنگ کرتے تھے, دین کی رکاوٹ بنتے تھے. تو یہاں پر فتنہ اس اسپیکٹ کے لحاظ سے ہے. ٹھیک ہے, آگے دیکھیے 192 آیت نمبر میں, فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. عام سی بات ہے کہ اگر کوئی توبہ کرتا ہے اور اس سے باز آ جاتا ہے فتنہ سے, یعنی دین کی رکاوٹ میں جیسے وہ لڑائی کر رہا ہے, جنگ کر رہا ہے یا کوئی اور چیزیں کر رہا ہے, تو اگر وہ باز آ جاتا ہے تو اللہ بھی غفور الرحیم ہے. تو مسلمانوں کو بھی اس پر جو ہے رحم کرنا چاہیے. جیسے فتح مکہ کے موقع پر ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی دشمن جو ہے مسلمان ہو گئے اور اس چیز سے, جنگ سے توبہ کی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے کوئی بدلہ نہیں لیا, ان کو معاف فرمایا. ٹھیک ہے, آیت نمبر 193 میں دیکھیے, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. اچھا, 93 میں دین سے رکاوٹ باقی نہ رہے اس لیے جنگ کی جائے. ٹھیک ہے, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ. اب یہاں پہ بھی وہی بات ہو رہی ہے کہ دنیاوی مقاصد اور دنیاوی اغراض, دنیاوی چیزوں کے لیے جنگ نہیں ہوگی. فتنہ جب تک ہے اس کو ختم کرنے کے لیے, یا اللہ کے دین کو یا اللہ کے کلمے کو اعلیٰ کرنے کے لیے, بڑا کرنے کے لیے, یا اس کو غالب آنے کے لیے اگر کوئی جنگ کرتا ہے تو جنگ کی جائے گی, ورنہ جنگ نہیں کی جائے گی. پھر وہی بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے توبہ کی پھر اس چیز سے ہٹ گئے تو اللہ نے بھی ان کو معاف فرما دیا. لیکن پھر اگر کوئی اس کے باوجود بھی ظلم کرتا ہے تو پھر وہی ظالم ہے, پھر اللہ کا عذاب جو ہے ان کے لیے ہے. ٹھیک ہے, آیت نمبر 194 میں دیکھیے, الشہر الحرام بالشہر الحرام. ٹھیک ہے, یہ جو آیت کا پورشن ہے اس سے کیا مراد ہے؟ سب لوگ پارٹیسپیٹ کیجئے. سعیدہ آپ بتائیے. اس میں چلیے سورہ آپ بتا دیجئے. اس میں یہ ہے کہ جو حرمت والے مہینے جو اسلام میں 4 ان میں جنگ اور جدال میں بنا تھا, تو اگر لیکن اس میں یہ تھا کہ جب مسلمان حج کے لیے عمرے کے لیے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو وہ حرمت والا مہینہ تھا, تو ایک دفعہ گئے تو کفار نے ان کو روک لیا, تو پھر وہاں پہ ان کے ساتھ یہ عہد ہوا تھا کہ وہ اگلے سال دوبارہ اسی موقع پہ واپس آئیں گے عمرے کے لیے. تو جب نیکسٹ ایئر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری پکڑی تو صحابہ کو اس چیز کا خوف اور ڈر تھا کہ ہو سکتا ہے کفار ہمیں پھر روکیں اور ہم سے جنگ کریں. تو آپ نے کہا یہ تو حرمت والا مہینہ ہے, تو اس کی ایکسپلینیشن آئی ہے کہ اگر کوئی تم سے جنگ کرے حرمت والے مہینے میں تو اس کے بدلے حرمت والا مہینہ ہی ہے کہ تمہیں جنگ کی اجازت ہے. وہ ساری حرمتوں کا بدلہ جو ہے وہ قصاص ہے, کہ اگر وہ جگہ اور مکان کی حرمت کا خیال نہیں رکھتا کوئی انسان یا کفار نہیں رکھتے, تو تم لوگوں کو بھی اجازت ہے کہ تم ان سے اپنا بدلہ لے سکتے ہو, ان سے مقابلہ کر سکتے ہو. ہاں جی, بارک اللہ فیک. الشہر الحرام بالشہر الحرام, یعنی اگر وہ شہر حرام میں وہ کوئی بدعہدی کرتے ہیں, جنگ کرتے ہیں, لڑتے ہیں, تو آپ بھی شہر حرام میں ان سے لڑیں گے, یعنی بدلہ دیں گے ان کو. والحرمات قصاص, یعنی کوئی بھی حرمت کی چیز ہے, جیسے مسجد نبوی ہے, کعبہ ہے, یا کوئی بھی اور چیز ہے جو ہمارے نزدیک دین میں حرمت والی ہے, چاہے وہ مکان کے حوالے سے ہے, جگہ کے حوالے سے ہے, یا کوئی وقت کے حوالے سے ہے, جیسے شہر حرام ہے, مہینے ہیں حرام, یا کوئی ایسا وقت ہے جو حرام ہے, تو اس وقت میں یا ان چیزوں کے ساتھ کوئی بے حرمتی کرے گا تو ان کا بدلہ دیا جائے گا, قصاص, یعنی ان کی یہ بے حرمتی کا بدلہ ان کو ملے گا. فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. تو ان کا بدلہ لینے کے لیے بھی جو وہ بے حرمتی کرتے ہیں, یا جگہ کی یا زمان کی یا مکان کی, کسی بھی جگہ کی جو حرمت والی ہے, تو ان سے بدلہ لینے کے لیے بھی ان کے برابر ہی ان پر زیادتی کی جائے گی, اس سے زیادہ نہیں کی جائے گی. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا. تو اللہ تعالیٰ جنگ کے معاملے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو, وَاعْلَمُوا, اور جان لو کہ ان اللہ مع المتقین, اللہ تعالیٰ متقین لوگوں کے ساتھ ہیں. جی, اس میں آیت نمبر 94 جو ہے اس میں پس منظر بیان ہوا تھا, تھوڑا سا آپ نے اشارہ کیا ہے, لیکن کوئی اور اگر کر دے اس کی طرف کہ اس آیت کا پس منظر کیا ہے. یہ تقویٰ ہے, جس میں تقویٰ کے بارے میں سسٹر نا. جی جی, اس میں تقویٰ فداقہ ہو, یعنی کہ کسی کا حق نہ روکنا. تقویٰ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا, یعنی کہ جس کے
جس کے دل میں تقویٰ ہو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو مدد وہ ضرور ہوتی ہے. تو اس میں ایک حدیث بھی تھی کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور وہ یہ کہ جو محسن ہیں. اس میں یہ بھی ایک ہوئی تھی کہ جو حضرت موسیٰ جو ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جاؤ جا کے فرعون کے دربار میں چلے جاؤ اور میں تمہارے ساتھ ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. اس کے علاوہ پس منظر تھا نا کہ بیان کیا جا رہا تھا کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام. ٹھیک ہے، اس کو مائنڈ میں رکھیے. والحرمات قصاص. ٹھیک ہے، اس آیت کے پورشن کو دیکھیے اور پھر پس منظر کو مائنڈ میں لائیے کہ صلح حدیبیہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے. جی کون بتائے گا؟ جی، صلح حدیبیہ کے موقع پر ذوالقعدہ کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 لوگوں کو لے کے عمرے کے لیے گئے تھے. تو اہل مکہ نے انہیں عمرہ نہیں کرنے دیا اور کہا کہ اگلے سال آنا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنا احرام کھول دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور لوگوں سے کہا کہ مطلب کہ قربانی کر لیں. تو اس کو دم دینا بھی کہتے ہیں. تو اگلے سال مسلمان اس مہینے میں ڈر رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں پہ جائیں اور دوبارہ سے جنگ نہ ہو. تو پھر جو ہے نا اجازت دی گئی کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام، مطلب یہ قصاص ہے. اگر تم سے وہ لڑتے ہیں تو تم بھی ان سے لڑو، لیکن عدل کرنا ہے، زیادہ نہیں. جی ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. یہ پس منظر تھا اس کا کہ حرام مہینے میں اگر وہ لڑتے ہیں تو آپ کو بھی لڑنا پڑے گا. اگر وہ جگہ کا احترام نہیں کرتے تو آپ نے اس کا بھی بدلہ ان کو دینا ہے. پھر یہ ایسے نہیں کہ آپ نے حرام مہینوں اور حرام جگہ کا دیکھ کے آپ نے صرف یہ سہتے رہنا ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. جی، اس میں جو ہے کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ مفہوم بیان کیجئے، کوئی بھی بیان کر دیجئے. اس میں جو ہے وہ حضرت جو ابو ایوب اس کا شان نزول یہ تھا کہ حضرت ابو ایوب انصاری ایک دفعہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے کہ جو ہے نا جب یہ مطلب مہاجرین جب آئے ہیں اس کے بعد سے ہم ان لوگوں کی اتنی مدد کی ہے تو ہمارے تھوڑا مال میں کمی بھی ہو گئی تھی، مگر اب جب کہ اسلام پھیل گیا ہے اور اب حالات اچھے ہو گئے ہیں تو اب یہ کہ اب ہمارے مال میں بھی اضافہ ہوگا. تو اس پہ پھر یہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو ایوب نے فرمایا کہ یہ آیت شاید ہمارے لیے نازل ہوئی ہے. تو اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہم تمہاری ترقی جو ہے وہ مال کمانے سے نہیں ہے بلکہ دین کی طرف توجہ کرنے سے ہے. جس دن مال کی محبت غالب آ جائے گی تو تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے. مال کمانے کی خاطر اپنی مشن کو نہیں بھولو جو ہے کہ اسلام کو پھیلانا ہے، تقویٰ اختیار کرنا ہے. تو اس پہ تو بنی اسرائیل والوں پر بھی زوال جو آیا تھا وہ اسی وجہ سے آیا تھا کہ وہ اپنی مشن کو بھول گئے تھے. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. ماشاء اللہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے ڈسکرائب کیا اس آیت کو. ٹھیک ہے، آیت نمبر 96 میں دیکھیے. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. جی، اس میں کچھ احکام بھی تھے عبادت کے حوالے سے کہ عبادت جو ہے خاص طور پہ حج کا بات کی جا رہی ہے. حج اور عمرے کی کس کے لیے ہوگی؟ صرف اس کی نیت کس کے لیے ہوگی؟ جی اللہ کے لیے ہوگی نیت. صرف اللہ کے لیے ہوگی. اور اگر حج اور عمرے کی نیت کر لیا تو پھر اس کو پورا کرنا لازم ہوگا. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، کیونکہ یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے اس کو پورا کرو. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا. اچھا، اس میں یہ جو آیت کا پورشن ہے وَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اگر کوئی روک دیا جائے یا کوئی مجبوری بن جائے وہ حج یا عمرہ نہ کر سکے تو اس کو کیا کرنا ہوگا پھر؟ جی، اگر عملی کوشش کے باوجود کوئی نہ کر سکے تو وہ قربانی دے دے. اور پہلے تو یہ کہا گیا تھا کہ سروں کو نہیں مڑوانا جہاں تک کہ آپ قربانی اپنی جگہ مطلب حرم کی جگہ تک نہ پہنچ جائے نا. لیکن اگر کوئی بیمار ہے، مریض ہے تو پھر وہ روزے رکھے یا فدیہ دے دے، 6 مسکینوں کو کھانا ہوگا، یا پھر قربانی ایک بکری ہوگی. ہاں جی، بارک اللہ فیک. اگلی جو آیت کا پورشن ہے وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ. یہ اس کا آپ نے بتا دیا ہے کہ یہ اگر کوئی بیمار ہے تو یا کوئی بھی مصیبت ہے، بیماری ہے، تو اس وقت وہ فدیہ دے گا یا پھر روزے رکھے گا، صدقہ دے گا یا قربانی کرے گا. ٹھیک ہے، فدیہ اور ٹھیک ہے، روزے جو ہیں وہ کتنے رکھے گا؟ روزے جو ہے وہ ٹوٹل 10 رکھنے ہیں، جس میں سے 3 آپ کو حج کے ایام میں ہی رکھنے ہیں
اور باقی جو ہے وہ آپ واپس جب اپنے وطن کو جائیں تب. یعنی یہ حکم مکہ والوں کے لیے نہیں ہے جو دور سے آتے ہیں, جو مکہ کے علاوہ جی کہیں یہ دوسرے ملک سارے سے آتے ہیں, ان لوگوں اس کے آیت لیے میں جو بھی حکم بیان کیے جا رہے ہیں یہ سارے ان لوگوں کے لیے ہیں جو دور سے آتے ہیں, یہ مکہ والوں کے لیے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, بارک اللہ. اس کے علاوہ صحیح. صدقہ جو ہے, صدقہ کتنا دیا جائے گا؟ 6 مسکین کا کھانا ہے. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک. نسک یعنی ایک قربانی, ایک بکری. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. جی اس آیت کے پورشن میں کیا کہا جا رہا ہے؟ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج, تو جو کوئی فائدہ اٹھائے ساتھ عمرہ کے حج تک. یہ پہلے زمانے میں جب عرب جاتے تھے تو ایک سفر میں یا تو عمرہ کرتے تھے یا پھر ایک سفر میں صرف حج کرتے تھے. تو اس میں یہ حج تمتع, جب یہ اس میں بتایا کہ آپ ایک ساتھ حج بھی کر سکتے ہیں عمرہ بھی کر سکتے ہیں, یعنی پہلے عمرہ کر لیں پھر حج کے ایام میں حج کر لیں, تو اس سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جی حج تمتع کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. حج تمتع بھی کیا جا سکتا ہے, حج افراد بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن اگر حج تمتع کر رہے ہیں اس کے لیے قربانی ضروری ہے تو ہدی نہیں ہے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ تو روزے بارک اللہ, روزے رکھے گا وہ. ٹھیک ہے, تلک عشرۃ کاملۃ, 3 روزے وہاں پہ رکھے گا, 7 واپسی آ کے رکھے گا, تو یہ 10 پورے ہو جائیں گے. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام, تو بات وہی ہو رہی ہے کہ مسجد حرام جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں ان کے لیے حکم نہیں ہے, جو باہر سے دور سے آتے ہیں ان کے لیے ہے. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب, بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے اور ڈرو اللہ سے اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے جو بھی ان احکام سے پیچھے ہٹے گا. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک. ہمارا لیسن جو تھا وہ یہیں تک تھا. اگر کوئی بات کوئی ایڈ کرنا چاہتا ہے, کسی کا کوئی کوشچن ہے تو پلیز. کوئی اگر بات شیئر کرنا چاہتا ہے. اس میں نا آج کے لیسن میں ہمیں کافی چیزیں ہمیں اپنے لیے بھی نہیں مل رہی تھی, جیسے جنگ کا معاملہ ہے, جیسے ہماری کسی سے دوستوں کے ساتھ یا فیملی میں یا کسی اور سے لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں, کیونکہ انسان ہیں, انسانوں میں بہت زیادہ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. تو ہم جو ہے ایز اے قرآن ہم پڑھ رہے ہیں, ایز اے اسٹوڈنٹ جو ہے, اسٹوڈنٹ آف نالج جو ہیں, ہمیں کیا سوچنا چاہیے ان لڑائی جھگڑوں میں کہ ہمیں کیسا رویہ ہمارا ہونا چاہیے؟ کیا ہمیں بھی لڑنا چاہیے, سختی کرنی چاہیے, یا پہل کرنی چاہیے, یا بدلہ لینا چاہیے تو کس طرح لینا چاہیے؟ جی اگر ہمارے ساتھ کسی کی لڑائی ہو جاتی ہے, ہمارے لیے بھی جی ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم اگر بدلہ لینے کے قابل ہیں تو اگر ہم بدلہ لے رہے ہیں تو پھر جتنی زیادتی ہوئی ہے بس اتنا ہی بدلہ لیں, اور اگر معاف کر دیں تو یہ اور زیادہ اچھی بات ہے. جی بالکل بالکل. پہلے تو لڑائی جھگڑے خود پہل اس میں نہ کیجیے. ہمارے لیے یہی لیسن بن رہا ہے کہ پہل انسان نہ کرے. اگر کوئی کر رہا ہے تو پھر جو ہے جتنا ہم بدلہ لے سکتے ہیں, جتنا ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم زیادتی اس کے ساتھ نہ کریں, تو اگر معاف کر دیں تو زیادہ بہتر ہے, زیادہ اچھا ہے, ہمارے ریلیشن کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اور ہمارے لیے بھی اچھا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا صلہ آپ کو دیں گے انشاءاللہ. چلیے ٹھیک ہے, چلیے پھر ہم تجوید کا انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں. آیت نمبر نکال لیجئے, قرآن کھول لیجئے. اچھا, تجوید پڑھنے کے لیے نا آپ لوگ جو ہے قرآن یوز کیا کریں. آپ ترجمے والا پارہ یا ترجمے والا قرآن یوز نہ کیا کریں. اس میں تجوید جو ہے کیونکہ وہ لفظ علیحدہ علیحدہ لکھے ہوتے ہیں, اس میں تھوڑی سی نا لفظوں کی جو شیپ ہوتی ہے وہ چینج ہوتی ہے, خاص طور پہ جو ترتیب یا تلاوت کے ساتھ جو لکھی ہوتی ہے. تو اس لیے قرآن کھول کے آپ جو ہے لیسن پڑھا کریں. چلیے ٹھیک ہے, آیت نمبر 197 سے انشاءاللہ ہم سٹارٹ لیں گے. جی حمیدہ سسٹر آپ سٹارٹ کیجئے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من الشیء نہیں، من الشیء، من الشیطان الرجیم. من الشیطان الرجیم. بارک اللہ. باقی سب لوگ جو ہے مائک میوٹ کر کے ساتھ ساتھ پریکٹس کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحج اشہر معلومات. الحج اشہر معلومات. جی آپ نے ہا اور ہا میں فرق رکھنا ہے. ہا جو ہوتا ہے وہ دو چشمی جو ہا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے، لیکن ہا جو ہوتا ہے وہ باریک ہوتا ہے، حلق سے نکلے گا. الحج، یہ والا ورڈ دوبارہ سے. الحج بارک اللہ. اشہر معلومات. اشہر معلومات. فمن فرض فیہن الحج. فمن فرض فیہن الحج. فرضہ میں دیکھیے را پر ہے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، آپ نے پڑھا ہے. را کو پر کیجیے. ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا. فرض. فرض. ٹھیک ہے آگے دیکھیے. فلا رفث. فلا رفث. ولا فسوق ولا جدال. ولا فسوق ولا جدال. فی الحج. فی الحج. ٹھیک ہے بارک اللہ. الحج میں دیکھیے اینڈ میں جیم کو ہم ساکن کر رہے ہیں. کتب جد میں سے حروف قلقلہ میں سے قلقلہ کریں گے. فی الحج. فی الحج. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ. وما تفعلوا من خیر یعلمہ. آگے ملائیں گے اللہ کا لام. یعلمہ اللہ. جی لام میں اس میں جلالہ بھی پر ہوگا. یعلمہ اللہ. یعلمہ اللہ. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى. واتقوني. واتقوني. يا أولي الألباب. یا اولی الالباب. چلیے ٹھیک ہے بارک اللہ فیک. حمیدہ سب لوگوں نے آج بھی لیسن بھی بھیجنا ہے گروپ میں. چلیے جی درشور نیکسٹ آپ پڑھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لیس علیکم جناح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لیس علیکم جناح. ہاں کو باریک رکھیے. جناح. جناح. ان تبتغوا فضلا من ربکم. ان تبتغوا فضلا من ربکم. من ربکم. را مشدد ہے اس کے اوپر زبر، را موٹا ہوگا. من ربکم. فإذا أفضتم من عرفات. فإذا أفضتم من عرفات.
عرفات نہیں، عرفات جی عرفات، دوبارہ سے عرفات فاذکروا اللہ، عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، عند المشعر الحرام واذکروه کما ہداکم، واذکروه کما ہداکم وَإِن كُنتم من قبله وَإِن كُنتم من قبله قاف کو موٹا رکھیے، با پر کلکلا کیجیے. آپ نے پڑھا ہے قطب الجد حروف کلکلا میں سے جب یہ ساکن ہوں گے قبلہ، قبله بارک اللہ، لمن الضالین، لمن الضالین. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر. درود جی فائزہ سسٹر ویا کی، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت نمبر 99 سے، ثم افیضوا من حیث، ثم افیضوا من حیث، اچھا اس کو لمبا نہیں کریں گے، ثم ایسے نہیں، میم پر ہوگا، ثم یہ غنہ ہوگا، ما ساؤنڈ جو ہے میم زبر ما، دوبارہ سے ثم جی بارک اللہ، پورا پڑھیے من حیث تک. ثم افیضوا من حیث بارک اللہ. افاض الناس واستغفروا اللہ، افاد الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم، ان اللہ غفور رحیم. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ. فض کلکلا نہیں ہوگا ذال پر، فض ٹھیک ہے، اس طرح نہیں، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ بارک اللہ فیک، آباءکم او اشد ذکرا، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. اچھا یہاں سے دوبارہ دیکھیے، او اشدہ نہیں، حمزہ پر صرف ایک زبر ہے، أشد او اشد ذکرا، أو أشد ذِكْرًا. بارک اللہ. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ فَمِنَ النَّاسِ سی لمبا نہیں ہوگا، دوبارہ سے فَمِنَ النَّاسِ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. مِنْ خَلَاقٍ. خا بھی موٹا، لام باریک ہوگا، قاف دوبارہ سے پر، اور اس میں کلکلا بھی ہوگا کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے اور ہم اس کو ساکن بھی کر رہے ہیں، حروف کلکلا میں سے آ جائے گا. خلاق، خلاق. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک فائزہ سسٹر. جی گلنسا نیکسٹ آپ پڑھیے. جی سسٹر. آیت نمبر 201،
ومنهم من يقول ربنا آتنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة. جی را کو بھی موٹا کریں گے، خا کو بھی موٹا کریں گے آخرہ میں، اور حمزہ کو باریک رکھیں گے، منہ کھولیں گے. فی الآخرة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسنة وقنا عذاب النار. النار میں دیکھیے منہ کھولیں گے الف کے لیے، النار. النار. أولئك لهم نصيب مما أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. كسبوا جی كسبوا والله سريع الحساب. سری میں دیکھیے را باریک ہوگا، سین بھی باریک. سری را کیوں باریک ہوگا؟ کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے. حساب میں ہا حلق سے نکالیے، سریع الحساب. سريع الحساب. بارک اللہ. واذکروا اللہ فی ایام معدودات. واذكروا الله في أيام معدودات. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. ومن تأخر فلا إثم عليه. ومن تأخر فلا إثم عليه. لمن اتقى. لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. إليه تحشرون. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک النساء. جی حبیبہ سسٹر، آج کا لیسن آپ کا یہیں تک ہے، 203 تک. دوبارہ سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں 197 سے. الحج اشہر معلومات. الحج الشهر معلومات. اشہر معلومات. أشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ولا جدال في الحج. بارك الله. وما تفعلوا من خير فما تفعلوا من خير يعلمه الله. يعلم الله. دوبارہ سے يعلمه الله. يعلمه الله.
يعلم الله بارک اللہ. وتزودوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. واتقون يا أولي الألباب. چلیے ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک حبیبہ سسٹر. جی کنیز فاطمہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آیت نمبر 198. لیس علیکم جناح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لیس علیکم جناح. دوبارہ سے لیسا نہیں لئی. لیسا. لیسا. بارک اللہ. آگے دیکھیے. ان تبتغوا فضلا من ربکم. ان تبتغوا فضلا من ربکم. فإذا أفضتم من عرفات. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ. یہاں پر دیکھیے افضتم من عرفات. یہاں میم ساکن کے بعد میم متحرک آ رہا ہے. آپ نے میم کے قواعد پڑھے ہیں. افضتم من عرفات. تو پہلے میم کو ہم دوسرے میم میں اس کو مرج کر کے اس کا ادغام کر کے ہم غنہ کر کے یہاں پڑھ رہے ہیں. دوبارہ سے دیکھیے. افضتم من عرفات. أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ. بارک اللہ. فاذکروا اللہ فاذكروا الله عند المشعر الحرام. عند المشعر الحرام. واذکروه كما هداكم. واذكروه كما هداكم. وإن كنتم من قبله. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ. جی وَإِن پہ نون ساکن کا قاعدہ ہے. کنتم میں درمیان میں جو نون ہے یہاں پر بھی نون ساکن کا قاعدہ آپ نے پڑھا ہے. کنتم من میم ساکن کے بعد میم ہے. ادغام ہوگا یہاں پہ ادغام شفوی. آگے بھی من قبلی ہی یہاں پر بھی یا جو بھی ہم کرتے ہیں نا غنہ کرتے ہیں ہم رک رہے ہوتے ہیں یا ہم اخفا کر رہے ہوتے ہیں تو سارے قواعد کے تھرو ہی ہم کر رہے ہوتے ہیں. ہم اپنی مرضی نہیں کرتے کسی بھی جگہ. ٹھیک ہے. اب یہاں پہلا قاعدہ ہم پڑھ رہے ہیں. میم کے بعد اگر میم آ جائے متحرک تو وہاں پر ادغام ہوگا. پہلے میم کو ہم دوسرے میم میں مدغم کر دیں گے. دوبارہ سے کنتم من قبلہ. كنتم من قبله لمن الضالین. لمن الضالين. دوبارہ سے جس مد کے بعد شد ہوتی ہے وہ مد سب سے زیادہ لمبی ہوتی ہے تو لمبا کیجئے تھوڑا سا اور موٹا کیجئے کیونکہ ضاد کے بعد الف ہے. الف ہمیشہ ماقبل کے تابع ہوتا ہے. الف سے پہلے ضاد ہے. ضاد کی وجہ سے الف بھی پر ہو جائے گا اور مد بھی پر ہو جائے گی. لمن الضالین. لمن الضالين. بارک اللہ فیک. چلیے کافی ہے کنیز. جی نادیہ سسٹر نیکسٹ آپ دیکھیے. جی ثم افیضوا من حیث. ثم افیضوا من حیث. میم کے اوپر شد ہے ثم میں تو یہاں پر خالی غنہ ہوگا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میم مشدد پر اور نون مشدد پر ہمیشہ جو ہے غنہ ہوتا ہے. ثم افیضوا من حیث افاض الناس. ثم افیضوا من حیث افاض الناس. واستغفروا اللہ. واستغفروا اللہ. ان اللہ غفور رحیم. ان اللہ غفور رحیم.
فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَإِذَا قَضَيْتُم مناسککم مناسککم. بارک اللہ. اس میں دیکھیے قضیتم مناسککم کون سا رول ہو رہا ہے؟ میم ساکن کے بعد میم متحرک ہے. ادغام شفی. جی بارک اللہ. ادغام کیجیے اور دوبارہ سے پڑھیے. قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ. بارک اللہ. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ. فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ. اباکم کریں گے تو پھر الف مدہ جو ہے ڈراپ ہو جائے گا. آباءکم او اشد ذکرا. آباءکم او اشد ذکرا. فمن الناس من يقول ربنا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ربنا آتنا في الدنيا وما له رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ. ایک لفظ دوبارہ صحیح دیکھیے. آتینا کریں گے تو تا زیر یا تی بنے گا. آتینا. جی آتینا. آتِنا. بارک اللہ. فی الآخرۃ من خلاق. فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. ومنهم من يقول ربنا وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا. بارک اللہ. یہاں پر بھی ومنهم من یہاں پر بھی جو میم ساکن کے بعد میم متحرک ہے. ٹھیک ہے آگے دیکھیے. ادغام شفی. جی ادغام شفی. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة رَبَّنَا آتِنا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حسنة وقنا عذاب النار. حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. ٹھیک ہے بارک اللہ فیک. نادیہ سسٹر. جی سیدہ آپ پڑھیے نیکسٹ. سیدہ مائک آن کر لیجیے. شہزانہ جب تک آپ پڑھ لیجیے. جی سسٹر. اولئک لهم نصیب أولئك لهم نصیب مما کسبوا. نصیب مما کسبوا. اچھا یہاں پر دیکھیں نصیب مما میم دونوں میم کے اوپر شد ہے تو میم کے اوپر جب بھی شد آئے گی تو ہم وہاں غنہ کریں گے. وہاں کوئی اور رول نہیں ہوگا. وہاں صرف ہم نے غنہ کر دینا ہے. نون کے اوپر شد آ جائے یا میم کے اوپر تو ہم نے دونوں جگہ غنہ کرنا ہے. نصیب مما نصیب مما کسبوا واللہ کسبوا واللہ سریع الحساب. سریع الحساب. واذکروا اللہ فی ایام معدودات. جی سسٹر جی اتنا ہی نہیں پڑھایا تھا. واذکروا اللہ فی ایام معدودات. جی فائزہ سسٹر آپ کچھ کہہ رہی ہیں. جی آگے نہیں پڑھ رہے.
203 تک آپ کا لیسن ہے نا؟ آخری آیت پڑھ رہے ہیں ہم. ہاں جی. جی شہزانہ سسٹر. وَاذْكُرُوا اللَّهَ واذکروا اللہ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فی ایام معدودات فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فمن تعجل فی یومین فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ فلا اسم علیہ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ومن تأخر فلا اسم علیہ لِمَنِ اتَّقَى لمن اتقى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ واتقوا اللہ واعلموا انکم إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. الیہ تحشرون. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. آج میں آپ کی پریکٹس کروا رہی تھی میم ساکن کے قواعد میں سے، تو انشاءاللہ آپ نے بھی جب گھر میں پڑھنا ہے، گھر میں پریکٹس کرنی ہے، ریکارڈنگ بھیجنی ہے، تو میم ساکن کے بعد میم متحرک آ جائے تو وہاں پر ادغام شفوی ہوگا. اور ادغام شفوی کیسے ہوگا؟ وہاں پر ہم غنہ کریں گے اور غنہ بھی کریں گے اور میم کو دوسرے میم میں مرج کر دیں گے اور آواز کو ناک میں لے کے جائیں گے. غنہ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ میم کی ساؤنڈ کو یا نون کی ساؤنڈ کو ہم ناک میں پروناؤنس کرتے ہیں، ناک میں لے کر جاتے ہیں، تب وہ غنہ بنتا ہے. تو آپ نے اس اصول کو آج مد نظر رکھنا ہے. انشاءاللہ ایک ایک کو ہم کر کے پریکٹس کریں گے. پڑھ تو لیتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، یاد بھی ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن سب سے بہتر بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اپلائی کرنا آئے، آپ کو سمجھ آئے کہ یہ پڑھا کیسے جائے گا. ٹھیک ہے، رول تو ہو رہا ہے، سمجھ بھی آ رہی ہے، لیکن پڑھا کیسے جائے؟ پڑھا ایسے جائے گا جیسے میں نے آپ کو بتایا. میم ساکن کو دیکھیں گے آپ، میم ساکن کے بعد میم متحرک آ رہا ہے تو آپ نے وہاں پہلے میم کو دوسرے میں مرج کر دینا ہے اور میم کی ساؤنڈ کو ناک میں لے جا کر ایک الف اتنا لمبا کرنا ہے، میم اس طرح کر کے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے. آگے کون رہ گیا ہے؟ جی سغرا سسٹر، سٹارٹنگ سے ہم دیکھتے ہیں. الحج اشہر معلومات. فمن فرض فيهن الحج ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ولا جدال في الحج وما تفعلوا وما تفعلوا من خير يعلمه الله من خير يعلمه الله وتزودوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب
يا أولي الألباب. چلیے ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. سورہ جزاک اللہ خیر. چلیے جی، کوئی رہتا تو نہیں ہے؟ چلیے ٹھیک ہے. ہماری سیدہ سسٹر جو ہے لیفٹ ہو گئی ہیں، انہوں نے نہیں پڑھا. چلیے ٹھیک ہے، پھر ہم یہاں پر ختم کر دیتے ہیں کلاس کو. میں ویٹ کر رہی تھی کہ سیدہ سسٹر آ جائیں، لیکن ابھی تک نہیں آئی وہ. چلیے پھر ہم دعا پڑھ لیتے ہیں اینڈ میں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہوم ورک آپ نے لازمی بھیجنا ہے. آپ نے نیو لیسن پڑھا ہے آج، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم.